بسم الله الرحمن الرحيم یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ RMS چینل صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل۔ بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی، سب کی ہے پسند ایک وقت RMS چینل۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وولیہ العظیم وآلہ مع الاطیبین الاطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ووليه العظيم وآله مع الأطيبين الأطهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين وابروا إلى الله منهم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔ معزز و محترم گراں قدر سامعین و ناظرین اکرام، ارشاد حضرت باری سبحانہ تبارک و تعالی اپنی کلام بلاغت میں قرآن مجید میں سورہ مبارک آل عمران، جو کہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے اور تنزیل کے اعتبار سے یہ 89واں سورہ ہے، جس کی 13ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، کہ یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانی رکھی دو گروہوں کے درمیان۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، دو گروہوں کے درمیان، اور پھر گروہوں کا تعارف بھی کروایا یہ کہتے ہوئے کہ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، پہلا گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ تعداد میں اکثریت رکھتا ہے، لیکن پروردگار عالم کے پاس اکثریت کی کوئی اہمیت نہیں، وہ قلیل کو ترجیح دیتا ہے کثرت پر۔ اسی بات کو واضح کیا گیا ہے اس آیت میں، اور بیان ہوا کہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ۔ پروردگار عالم تائید کرتا ہے اپنی مرضی سے جس کی چاہتا ہے اس کی۔ ظاہر ہے کہ وہ چاہے گا انہی گروہ کو، اسی گروہ کو جو پروردگار عالم کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ واللہ یعید بنصرہ، پروردگار عالم تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ
پروردگار عالم کی نصرت شامل حال ہے اس گروہ کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اس کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار۔ یقیناً اس میں عبرت رکھی گئی ہے، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، وہ لوگ جو صاحبان بصارت ہیں، نظر رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے اس میں نشانی رکھی اور عبرت رکھی۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے جو کلام الہی ہے، تو اس کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ خود قرآن اپنے متعلق قصیدہ کہتا ہے۔ سورۃ الحشر میں یہ آیت موجود ہے کہ جہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو، اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر اس کے آگے کی آیتیں یہ ملتی ہے، سورہ اسراء میں یہ آیت موجود ہے جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ لو کان بعضهم ببعض ظہیرا، کہ اگر تمام کے تمام، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام کے تمام جن و انس اس بات پر اجتماع کر لیں کہ قرآن جیسی کتاب فراہم کر کے بتائیں، تو اس کی مثل کوئی قرآن جیسی کتاب کوئی فراہم نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے معین و مددگار ہو جائیں یہ لوگ، یعنی جن و انس ایک دوسرے کا تعاون کرنے لگ جائیں تب بھی پروردگار عالم کی کتاب کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایسے عظمتوں والا یہ قرآن پروردگار عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اب بات یہ رہی کہ جو آیت جس کی میں نے تلاوت کی، اس کے لیے قرآن فہمی کی ضرورت ہے، اور پھر قرآن فہمی کوئی آسان کتاب نہیں، آسان کام نہیں ہے کہ انسان قرآن کو یوں ہی پڑھ کر سمجھ جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ آل عمران ہی میں ارشاد فرمایا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم ہے۔ اب پروردگار عالم تک تو کسی بندے کی رسائی نہیں کہ جا کر پروردگار عالم سے راز سوال کرے کہ پروردگار عالم یہ بتا دے کہ یہ معنی کیا ہیں، ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، ان حروف کے معنی کیا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے ایک اہتمام رکھا کہ ان ہستیوں کو ہمارے درمیان رکھا کہ جنہیں راسخون فی العلم کہتے ہیں، اور راسخون فی العلم سے مراد مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، جس کا نمایاں پہلو یہ ملتا ہے کہ اس کی تشریح کے لیے قرآن جیسی کتاب کو سمجھنے کے لیے در اہل بیت تک آنا ضروری ہے۔ حضور سرور کائنات، ختمی مرتبت، دانا سبل فخر رسول، علت غائی کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء، جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اقدس ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، میرے اہل بیت ہے۔ یہ دونوں آپس میں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں۔ تو حضور سرور کائنات نے یہ نسخہ بتایا اور پھر فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو عزیزان گرامی، امت مسلمہ پر یہ واجب ہے کہ قرآن کا دامن بھی تامے اور اہل بیت اطہار کا دامن بھی تامے۔ اور پھر جہاں یہ بات ارشاد ہوئی کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، تو راسخون فی العلم سے مراد نمایاں ہستی مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ تو اس بات کی دلیل یوں بھی ملی کہ قرآن تو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا، تو قرآن کی تشریح حضور سرور کائنات کی ذات اقدس سے وابستہ ہے، اور حضور سرور کائنات نے
قول بیان فرمایا جو حدیث کی شکل میں آج بھی کتب میں موجود ہے، جسے بخاری نے اپنی صحیح میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اس حدیث کو نقل کیا، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کا یہ ارشاد مقدس ہے، فرماتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ ابحر اذا سبعۃ احرف ما منها حرف الا وله ظاہر وباطن وان علی بن ابی طالب عنده منه ظاہر والباطن، کہ یقیناً قرآن 7 حروف پر مشتمل نازل ہوا اور اس کے ہر حرف کے ظاہر و باطن معنی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان علی بن ابی طالب عنده منه ظاہر والباطن، اور علی ابن ابی طالب کے پاس اس کے ظاہر و باطن دونوں معنی موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ راست اشارہ تھا، حضور سرور کائنات یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر قرآن فہمی چاہتے ہو تو مجھ سے تمسک اختیار کرو، میرے اہل بیت اطہار سے، اور میرے جان و جگر جن کے لیے فرمایا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، یعنی مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی کے لیے فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے فرمایا کہ میرا گوشت اس کا گوشت ہے، میرا لہو اس کا لہو ہے۔ تو علم کا منبع اور سرچشمہ مولا متقیان کی ذات کو بتایا گیا۔ اب مولا متقیان تک آنا ضروری ہے، اور خود مولا متقیان نے خود بیان فرمایا، جسے علامہ صالح کشفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حنفی المسلک اختیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کتاب مناقب مرتضوی میں اس بات کو نقل کیا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ نزلت قرآن علی 44، قرآن جو نازل ہوا 4/4 حصوں پر مشتمل ہے، اور پھر فرمایا کہ وَرُبْعٌ فِينَا وَرُبْعٌ فِي أَعْدَائِنَا وَرُبْعٌ فِي قَصَصٌ وَسِيَرٌ وَرُبْعٌ أَحْكَامِ الشَّرِيعہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن 4/4 حصوں پر مشتمل ہے، 4/4 حصوں پر، جن میں کا 1/4 حصہ ہماری شان کی مدح کر رہا ہے، اور دوسرا 4/4 حصہ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا ہے، اور تیسرا 4/4 حصہ احکام شریعت سے معمور ہے، اور 4/4 حصے میں قصص و سیر بیان کیے گئے جو قصص الانبیاء پر مشتمل ہے، تاکہ دنیا اس سے بعض نصیحت حاصل کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم کا منبع و سرچشمہ ہے جو مولا متقیان کی ذات اقدس ہے، اہل بیت اطہار کے ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی جانب اشارہ کیا گیا۔ اب آئیے ذرا سی گفتگو کرتے ہیں کہ جس آیت کے متعلق میں نے گفتگو کی، جسے سرنامہ کلام قرار دیا، جو میرا محور گفتگو ہے، اس میں حق و باطل کی تشریح کر دی پروردگار عالم نے، اور اس کی شرح سمجھنے کے لیے اہل بیت اطہار سے وابستگی ضروری ہے، اور پھر اس کی شرح میں جہاں حق و باطل ہمیشہ برسر پیکار رہے، ایک دوسرے کے مد مقابل بن کے رہے، کبھی حق نے باطل کی پیروی نہیں کی، نہ تو باطل نے حق کی اطاعت کی۔ اگر حق کی اطاعت کر لیتا باطل تو دنیا سے فساد ختم ہو جاتا۔ اب یہ فساد کا جو سرچشمہ ہے، جو اس کا اصل ہے اور جس کی جڑ ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ باطل کبھی بھی حق کی پیروی نہیں کرتا، نہ حق کبھی باطل کے سامنے سرنگو ہوتا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے حق کو ہمیشہ سربلند رکھا اور ایسی سربلندی عطا کی کہ ہمیشہ باطل کو اس کے سامنے سرنگو ہونا پڑا۔ گوئی کہ ظلم کو اپنایا باطل نے، طاغوتی قوتیں اور صہیونی قوتیں آج بھی نظر آتا ہے کہ ظلم کو، بربریت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھی حق ان کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ حق دعوت دیتا ہے امن و امان کی۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جو اس آیت کے متعلق بیان فرمایا کہ قد کان لکم آیۃ فی فیۃین التقطا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، اب ظاہر ہے کہ قرآن کی جو معرفت ہے، یعنی انسان کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے کہ کس طرح سے کسی بھی چیز کی معرفت حاصل کی جائے اور وہ پھر معرفت جو ہو وہ مستند ہو۔
تو انسان کے لیے علم کا ذریعہ ایک تو قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، جس میں مستند ترین باتیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن خود غلط کلام کر رہا ہے۔ تو قرآن کی تصدیق تو خود قرآن بھی کر رہا ہے، اور آج عالم اسلام کیا بلکہ ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ قرآن کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے، اپنی جگہ اٹل و مصمم ہے۔ یہ عزیزان گرامی، یہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تفہیم، قرآن کا افہام، یہ ایک بڑا موضوع ہے، اور اس کے لیے قلب کی طہارت چاہیے۔ اور پھر اس میں پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ قرآن کے مدرسین کو بھی بھیجا، اور قرآن میں واضح ارشاد ملتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ اہل ذکر سے مراد بھی اہل بیت اطہار ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ تو انسان کا فریضہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو جو سمجھنے کا ذریعہ ہے، کسی چیز کی معرفت کا جو ذریعہ ہے، وہ ذریعہ یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ ان کے اقوال ہے، حضور سرور کائنات ختم مرتبت کی حدیث ہے۔ یہ احادیث اور قرآن دو ہی ایسے منبع ہیں کہ جن سے ایک مستند علم حاصل کیا جا سکتا، ورنہ دنیا نے ذریعہ بنایا ہے، کتب کا مطالعہ کرتے ہیں یا کسی عالم سے دریافت کرتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن عالم کو بھی رجوع ہونا پڑتا ہے تو قرآن سے رجوع ہونا پڑتا ہے، یا حدیث حضور سرور کائنات سے رجوع ہو کر وہیں سے علم کو اخذ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ علم مستند بن جائے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو اہتمام رکھا علم حاصل کرنے کا، کسی چیز کے معرفت حاصل کرنے کا، وہ جو ذریعہ ہے یا تو اللہ کی کتاب ہے ذریعہ، یا حدیث حضور سرور کائنات ہے، سید الانبیاء کی حدیث ہے۔ ان احادیث کے ذریعے سے یا قرآن کے ذریعے سے، اب قرآن یوں سمجھا نہیں جا سکتا، یا حضور تشریح کریں یا حضور کی آل اطہار تشریح کریں کہ قرآن کے کس لفظ کے کیا معنی ہیں، کس آیت کا لہجہ کیا ہے، کون سی آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ ہے۔ بہرحال مستند ترین جو علم ہے وہ قرآن اور احادیث حضور سرور کائنات ہی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب معرفت ہے کہ کون سی چیز کیا ہے، انسان معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو بنیادی ذریعہ ہے وہ تو قرآن ہے یا حدیث رسول ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں انسان کو چاہیے کہ در اہل بیت اطہار تک آئے، اول تو قرآن کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی آیتوں میں تدبر کرے۔ اب قرآن خود تدبر کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ جو تقاضا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ارشاد مقدس ملتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے قلوب پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ یعنی روشن دلی کی نشانی یہ ہے کہ انسان تدبر کرے۔ ایک نمایاں کہیے یا ایک خفیف سا فرق کہیے تدبر اور تفکر کے درمیان ہے۔ تفکر یعنی ایک عام فکر ہے، یعنی آپ اپنی فکر کو بے لگام چھوڑ دیں، جو چاہے نتائج اخذ کر لیں اور اسی کو اپنی فکر کا نتیجہ کہیں۔ اور دوسرے تدبر ہے، تدبر یعنی اپنی فکر کو پابند کیا جائے۔ کن کے پابند کیا جائے؟ انہی ہستیوں کے ارشادات کا پابند ہو آپ کی فکر، انہی ارشادات جو احادیث رسول یا آل رسول کے احادیث کی شکل میں موجود ہے ان کی پابند ہو جائے آپ کی فکر، تو اسے تدبر کہتے ہیں۔ یہ تدبر ہے، اور قرآن تدبر کا تقاضا کرتا ہے، یعنی آپ اپنی فکر کو بے لگام چھوڑ کر کچھ بھی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ نتیجے کی پابندی ہے، نتیجہ اس وقت صحیح حاصل ہوگا جب راسخون فی العلم سے آپ کا ارتباط ہو، ان سے آپ مربوط ہو جائیں، ان کا تمسک اختیار کریں۔ تو عزیزان گرامی، زیادہ طویل گفتگو کرنا نہیں ہے، مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ اہتمام رکھا کہ انسان معرفت حاصل کرے، کسی بھی چیز کو سمجھے، قرآن کی آیات کو سمجھے جو کلام الہی ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اس کلام کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن جیسی عظیم ترین کتاب رہتے ہوئے امت مسلمہ اگر گمراہ ہو جائے تو بڑا افسوسناک بات ہے۔ بڑی ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب ہے
پھر حضور سرور کائنات کی عطرت مقدسہ دنیا میں موجود ہے، تو ان سے تمسک اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حق و باطل کو سمجھا جائے، قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھے جائیں، اور پھر حضور سرور کائنات کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ قرآن جن کی مدح کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، ایک جگہ بیان ہوا تو حضور سرور کائنات سے متعلق یہ آیت بھی ملتی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ ہمارا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا مگر جب تک کہ اس پر وحی نہ آ جائے، یعنی گویا دہن رسالت سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کا پروردگار عالم ضامن ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرا حبیب جو کہہ دے وہ وحی ہے، یعنی دہن رسالت سے جو بھی لفظ نکلے وہ مثل وحی ہے۔ اب حضور سرور کائنات نے خود مولا متقیان کے متعلق فرمایا اور اہل بیت اطہار کے متعلق فرمایا، اور کیونکہ یہ مجلس عزا جس کا عنوان، جس کا موضوع ہے مکتب حسینی کی تحفظ، مکتب حسینی کا تحفظ کیسے ہو، اول تو معرفت ہو حسین ابن علی کی، جب آپ کو مکتب حسین سمجھ میں آئے گا، جب مکتب حسین سمجھ میں آئے گا تو اس کے تحفظ کا کیا اہتمام کیا گیا یہ بھی باتیں سمجھ میں آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی جو نواسہ رسول ہیں اور جو سبط اصغر ہیں حضور سرور کائنات کے، جن کے لیے حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح، میرا حسین یقیناً ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ حضور سرور کائنات اپنی منیت بتائیں حسین ابن علی سے، تو حسین ابن علی کی ذات اقدس کیا ہے، اس کا عرفان حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی عرفان حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ حسین کے قدموں میں اگر دنیا جھک جائے تو امن و امان آ جائے دنیا میں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یقیناً میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ یہ سب باتیں غور طلب ہیں، انسان جتنا غور کرے گا طہارت نفس کے ساتھ اس سے حق و حقانیت سمجھ میں آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، حسین ابن علی کی ذات اقدس آج دنیا جانتی ہے، بلکہ ایک مشہور و معروف شاعر نے یہ بات بھی نظم کر کے بیان کر دی کہ دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کیوں نہ ہو حسین ابن علی مسالک و مذاہب سے ماورا ذات اقدس ہے، جن کے ذریعے سے معرفت الہی کا ظہور ہوتا ہے، اوصاف الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ تنہا ایک ہی ہستی تھی کائنات میں جس کا انتخاب کیا گیا معرکہ کربلا کے لیے۔ جہاد کربلا اپنے معنی و مفہوم میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ کربلا پناہ بھی ہے اور بے پناہ بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کے لیے حسین ابن علی نے کیا تیاریاں کی، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ایک وقت میں ایک نشست میں اس پر گفتگو نہیں کی جا سکتی، بلکہ اقساط درکار ہیں کہ ایک کے بعد ایک نشست ہو اور پھر طولانی گفتگو ہو جائے گی، گفتگو تمام ہو جائے گی، لیکن حسین ابن علی کی ذات اقدس کی معرفت ناتمام۔ تو عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات نے حسین کو آغوش میں اٹھایا اور بتایا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ امام عالی مقام کمسنی کے عالم میں مسجد میں تشریف لائے اور حضور سرور کائنات خطبہ عشاء فرما رہے تھے ممبر کی بلندی سے۔ دیکھا دور سے کہ حسین آ رہے ہیں، حسین کے قدموں میں عبا الچھی، حسین فرش پر بھی گرے ہی تھے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات نے اپنے خطبے کو منقطع کیا، ممبر سے بنفس نفیس نیچے اتر آئے اور خود جا کر حسین کو اٹھایا، آغوش میں اٹھا کر ممبر پر پھر تشریف لائے، اور جو مسجد میں لوگ موجود تھے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے لوگو، یا ایھا الناس اعرفوا ھذہ حسین ابن علی، اے لوگو جان لو کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ پھر فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا یہ اہتمام تھا کہ حسین کے حوالے کربلا کی جائے۔ اب یہ کربلا کیوں واقع ہوئی، واقع کربلا کے رموز کیا ہیں،
یہ ایک تفصیل ترین موضوع ہے، لیکن مختصراً میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نے کربلا کا ارادہ کیا، کیوں کیا، اس کے اسباب و علل تاریخ میں موجود ہے کہ وہ حسین ابن علی جو نواسۂ رسول ہیں، جو علی و فاطمہ کے جگر گوشے ہیں، ان سے بیعت طلب کی گئی۔ حسین سے بیعت طلب کرنا یعنی ایک جسارت بیجا تھی۔ یزید اپنے نظام ناقص میں سوچ رہا تھا کہ میں ظلم یا دولت کے ذریعے سے حسین کو جھکا لوں گا، حسین کی بیعت لے لوں گا۔ یہ اس کا نظام ناقص میں سوچنا خود ایک خیال باطل تھا، اس کی خام خیالی تھی۔ بہرحال امام عالی مقام نے اس بات کا تہیہ کیا کہ اب سفر کربلا اختیار کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا اپنے دامن میں بے پناہ بے شمار درد و کرب کے واقعات رکھتا ہے۔ ان واقعات کی تفصیل بیان کرنے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ شہداء کی کچھ تعریف آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ حسین ابن علی کی ذات اقدس سید الشہداء ہیں حسین، تمام شہداء کے سردار ہیں حسین ابن علی۔ تو یہاں پر یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شہداء کی تعریف میں کیا کہتا ہے، شہید کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا کیا مرتبہ ہے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا کیا مرتبہ ہے۔ سورہ مبارک آل عمران ہی کی آیت ہے جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں موت آئی، بلکہ وہ تو زندہ جاوید ہیں اور اپنے پروردگار عالم کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ یعنی یہی سورہ آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو شہیدوں کے متعلق شہیدوں کی مدح کر رہی ہے، جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ خبردار اپنی زبان سے یہ نہ کہنا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں موت آئی، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہارا شعور و ادراک ان کی اس حیات کو سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ ان کی حیات ایک عام حیات نہیں ہے بلکہ ایک جداگانہ حیات ہے، ابدی حیات ہے۔ یہاں پر ناطقے پر پابندی تھی، اور پھر جب ناطقے سے انسان پابند ہوا لیکن اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید شہید مر چکے ہوں گے، تو پھر سورہ آل عمران میں یہ آیت آئی کہ جہاں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں موت آئی، بلکہ وہ زندہ جاوید ہیں اور اپنے معبود حقیقی کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ رزق کیسا ہے، یہ شہداء کی تعریف پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں، ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اس کی حیات کا ایک جداگانہ فلسفہ ہے کہ کیسی حیات ہوتی ہے۔ اس سے متعلق مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو مولا متقیان جنہوں نے خود بیان فرمایا کہ میرے علم کے سرچشمے جہاں سے جاری ہوتے ہیں وہاں تک کسی کا طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ علی کے علم کی بلندی ہے جو بیان فرماتے ہیں کہ الجنت تحت السیوف الشہداء، فرماتے ہیں کہ جنت شہیدوں کے اور مجاہدین کے تلواروں کی چھاؤں میں ہوتی ہے۔ تحت ظلال السیوف، فرمایا کہ تلواروں کی چھاؤں میں جب مجاہد جنگ کرتا ہے تو اس کی تلوار کا جو سایہ پڑتا ہے اس سائے کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جہاں مجاہد کا لہو زمین پر ٹپکتا ہے، اگر وہ زخمی ہو جائے
دوران جنگ، دوران جہاد، تو اس کا جو لہو زمین پر ٹپکتا ہے تو یہ لہو سے زمین یہ کہتی ہے کہ اے خوشاں بہا تیرا کہ تو مجھ پر گرا، اور پھر اس شہید کے لہو کو عظمت سے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے زمین، اور مجدے خوشخبری سناتی ہے یہ زمین، اور کہتی ہے کہ خوشاں بہا تیرا کہ جنت تیری انتظار میں ہے، جنت تیری منتظر ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک شہید کا یہ مرتبہ ہے۔ اب سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ کیا انسان اس کا ادراک کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ امام عالی مقام سے وہ باتیں ظاہر بھی ہوئیں کہ جب مدینے سے روانہ ہونے لگے تو اس وقت جو کرب و اضطراب تھا، ایک تو اس بات کی بشاشت تھی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے سفر کا تہیہ کیا ہے، پھر دوسری بات اس بات کا کرب یہ تھا کہ مدینہ میرے نانا کا شہر مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرا وطن مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ تو اس کرب کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا حبیب جانتا ہے، یا حسین جانتے ہیں جن پر یہ باتیں گزر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ بیت الشرف سے برآمد ہوئے، اپنے نانا کے مزار پر پہنچے، نانا کے مزار سے لپٹ گئے اور کہا کہ اے نانا، مجھے آپ کی امت جینے نہیں دیتی، میرے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے نانا کے مزار سے رخصت ہونے کے بعد ماں کے مزار پر پہنچے، ماں بیٹے کی ملاقات تھی، ماں کے مزار سے لپٹ کر حسین ابن علی گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے مادر گرامی، آپ کا حسین وطن چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ماں کے مزار سے رخصت ہونے کے بعد حسین ابن علی نے سفر کا آغاز کیا۔ یہ سفر کی رودات بڑی ہی دردناک و کربناک ہے کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ بہرحال زیادہ تفصیل عرض کیے بغیر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سفر کا آغاز ہوا، منزلیں طے کرتے ہوئے حسین ابن علی چلے ہیں، مکہ معظمہ پہنچے، اور اب حج کا ارادہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ 8ویں ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، احرام اتار لیا حسین نے، اور اب حسین کعبے کے باہر برآمد ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس امام عالی مقام سے ملاقات کے لیے آئے، نہایت ادب سے سلام کیا اور عرض کیا کہ فرزند رسول، آپ سفر کربلا کے لیے آمادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ عراق نہ جائیں۔ حسین نے اپنے ہی حکیمانہ انداز میں اور منفرد انداز میں سمجھایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، میرا جانا عراق ضروری ہے، اس لیے کہ نانا کا دین بچ جائے، دین اسلام کی بقا کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اور پھر عزیزان گرامی، وہاں سے ابھی برآمد ہوئے تھے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے مولا و آقا، آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو تنہا جائیں، یہ مخدرات عصمت و طہارت، یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی و فاطمہ کی بہو بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، انہیں نہ لے جائیں۔ ابھی یہ الفاظ تمام بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے کہ محمل کے پردے سے ایک ہاتھ برآمد ہوا، یہ ہاتھ شہزادی ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ بنت امیر المومنین کا ہاتھ تھا۔ اور بی بی فرمانے لگیں کہ اے عبداللہ ابن عباس، کیا تم چاہتے ہو کہ بھائی کو بہن سے جدا کر دو؟ للہ میں اپنے بھائی حسین ابن علی میرے ماں جائے کے بغیر میں زندگی گزار نہیں سکتی۔ یہ دردناک سفر منزلیں طے کرتا ہوا منزل زبالہ پر پہنچا کہ ایک مرتبہ حسین نے کوفے کا رخ کیا اور انتظار کرنے لگے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کی خبر سے متعلق۔ حسین علم امامت سے جانتے تھے کہ اپنے بھائی مسلم ابن عقیل پر کیا گزری ہے، لیکن حسین عالم اسباب و علل میں بھی دلائل فراہم کرنا چاہتے تھے کہ ایک سوار جو وہاں سے کوفے سے آ رہا تھا اسے وہیں رکوایا اور اس سے سوال کیا کہ میرے بھائی مسلم کی کچھ خبر رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فرزند رسول، آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں اور میں نے ایک عجیب دردناک منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ مسلم ابن عقیل کے سر و تن میں جدائی ہو چکی، سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور جسد مسلم کو
بام پر سے زمین پر پھینکا گیا ہے، ان کے پاؤں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گشت کرایا جا رہا ہے۔ یہ خبر اس قدر دردناک تھی کہ حسین اپنے رومال سے منہ ڈھانپ کے رونے لگے، جسے شاعر نے مرثیے میں نظم کر دیا۔ بیان ہوتا ہے کہ رستے میں ملی جو خبر مسلم و ہانی، منہ ڈھانپ کے رونے لگا سعد اللہ کا جانی، صدمے سے مسافر کا لہو ہو گیا پانی، فرماتے تھے افسوس برادر کی جوانی، ان پر جو کچھ گزری وہ ہمارے لیے کل ہے، مسلم کی شہادت ہمیں پیغام اجل ہے۔ اور پھر حسین ابن علی اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی تفصیل ہے کہ کیسے حر ملا، حر نے کیسے راستہ روکا۔ عزیزان گرامی، ان تفصیلات میں گئے بغیر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وارد زمین کربلا جو حسین ہوئے، اس کی بھی بڑی طویل روداد ہے کہ کس طرح سے حسین نے اپنے رہواروں کو تبدیل کیا، اور پھر 9 لاکھ کا لشکر جمع کیا گیا تھا۔ آج صہیونی طاقتیں، طاغوتی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ حسین کی شہادت کو سبک کیا جائے، حسین پر جو ظلم ہوا اسے سبک کیا جائے، اسے چھپایا جائے۔ خدا کی قسم، حسین ابن علی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ باطل کے چہرے سے نقاب کو اتار کے بتا دیا کہ یہ باطل ہے۔ اب دنیا لاکھ کوششیں کریں، اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیں حسین کی مظلومیت کو چھپانے کے لیے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حسین نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب حسین ابن علی وارد زمین کربلا ہوئے، تو اس کی بھی بڑی روداد ہے کہ کیسے حسین رہوار تبدیل کرتے تھے۔ 6 گھوڑے تبدیل کیے امام علی مقام نے، اور جب 7ویں گھوڑے نے بھی اپنے قدم آگے نہ بڑھائے تو ایک مرتبہ زمین کربلا پر حسین اترے، اور اترنے کے بعد میں ایک مشت خاک زمین سے اٹھائی اور سونگ کر کہنے لگے کہ واللہ یہ وہی زمین ہے جہاں میرا لہو بہایا جائے گا۔ اور آپ حضرات کی خدمت میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حسین بیت اللہ سے برآمد ہوئے تھے، اس وقت عبداللہ ابن عباس کی جو ملاقات ہوئی تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ بات کہ فرزند رسول آپ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں، ساری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے۔ تو اس وقت حسین نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، میں جانتا ہوں کہ حاجیوں کے لباس میں احرام کے اندر خنجروں کو چھپائے ہوئے دشمنان دین آئے ہیں میرے قتل کرنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے۔ احرام کے لباس میں خنجروں کو چھپا کر آئے تھے تاکہ حسین کو قتل کریں۔ یہ کون سے دین پر عمل کرنا چاہتے تھے؟ کون سا دین تھا کہ نواسہ رسول کو قتل کر کے اسلام کا احیا کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب شان سے گفتگو کی اور فرماتے ہیں کہ شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین و دین پناہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہست حسین۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دیا کہ دین خود حسین ابن علی کا نام ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں، اور حق بھی حسین ہے، حق کو پناہ بھی دینے والے حسین ابن علی ہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، حقا کہ بنا لا الہ حسین، لا الہ الا اللہ کی بنا رکھنے والے حسین ابن علی ہیں۔ تو یہاں پر یہ دردناک بات ظاہر ہوئی کہ حاجیوں کے لباس میں خنجروں کو چھپائے ہوئے احرام میں فرزند نبی کے قتل کے لیے آئے تھے۔ اور پھر حسین جب وارد زمین کربلا ہوئے اور خیمے نصب کرنے لگے، قمر بنی ہاشم ثانی حیدر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام جو امام علی مقام کے بھائی ہیں، ان سے کہا کہ خیمے نصب کیے جائیں۔ تو اس وقت بڑے ہی دردناک مصرع حسین کے دہن اقدس سے جاری ہوئے، فرمانے لگے کہ ترکت الخلق ترن فی الہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبَا لَمَا هَنَّ الْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكَ بار الہ
میں نے ساری دنیا کو ترک کر دیا تیرے دیدار کی خاطر، تجھ سے ملاقات کی خاطر۔ ترکت الخلق طرا فی الہواک، میں نے تیری خواہش میں، تیری ملاقات کے لیے، تیرے لقاء کے لیے ساری دنیا کو ترک کر دیا۔ وَأَتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ يَرَاكَ، میں نے اپنے بچوں کی یتیمی کو گوارا کیا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وَأَتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ يَرَاكَ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا، اگر میں تیری محبت میں پارا پارا کر دیا جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، تب بھی مجھے کچھ افسوس نہ ہوگا، کیونکہ تجھ جیسا معبود مجھے حاصل ہو جائے گا۔ ترکت الخلق طرا فی الہواک وَأَتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ يَرَاكَ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ، میرا دل تجھ سے ہٹ کر کسی غیر کی نہ عبادت کرے گا نہ اس سے مانوس ہوگا، میرا دل فقط تیری جانب متوجہ ہے۔ یہ حسین کا اخلاص ہے، جو نبی کا اخلاص ہے، سید الانبیاء کا اخلاص ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ذرا الفاظ پر تو غور کیجئے کہ ترکت الخلق طرا فی الہواک وَأَتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ يَرَاكَ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَىٰ سِوَاكَ۔ فؤاد یعنی دل کے اندر کی ایک پرت ہوتی ہے، اس کی تشریح بہت طولانی ہے، مختصر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے دل کو قلب کہتے ہیں، قلب کے اندر کی جو پرت ہوتی ہے اسے فؤاد کہا جاتا ہے۔ اسے سورہ ابراہیم میں پروردگار عالم نے بھی بیان فرمایا کہ افئدۃ الناس الی تحوی الیکم، یعنی افیدہ فؤاد کی جمع ہے، قلب کے اندر کی پرت ہے فؤاد، فؤاد کے اندر کی جو پرت ہوتی ہے اسے ضمیر کہا جاتا ہے، اور جو آخری نقطہ ہوتا ہے قلب کا اسے سر کہا جاتا ہے۔ اس کے اپنے اپنے جداگانہ انداز ہیں اور کیفیات ہیں، ان تمام کیفیات کو بیان کروں گا تو طول ہو جائے گا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں کہ لما حن الفؤاد الی سواک، میرا دل تجھ سے ہٹ کر کسی غیر کی جانب متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ حسین کا اخلاص تھا، اسی لیے امام عالی مقام کا انتخاب کیا گیا، اور امام عالی مقام نے تہیہ کیا کہ پروردگار عالم کی راہ میں قربانیاں پیش کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں تھیں۔ 57 برس کی ضعیفی میں 18 برس کے جوان بیٹے کا داغ حسین نے اٹھایا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھوں پر شہید ہوتا ہوا دیکھا، بازو برابر کا بھائی نہر فرات پر شانے کٹا چکا زخمی ہو کر، سر پر گرز کا زخم دیکھا۔ حسین کے قلب کی کیا کیفیت ہے، کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اپنے بھانجوں کی لاشیں اٹھائی، بھتیجے کی لاش کو پامال دیکھا، زندگی میں پامال ہو چکے قاسم ابن الحسن، ان کے جسم کے اعضاء کو اٹھایا، خیمے میں پہنچایا، لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں حسین۔ کون حسین کے قلب کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے؟ اسے شاعر نے نظم کر کے بتا دیا، بیان کیا کہ ہو جائے گا تجھ کو بھی احساس کربلا، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ۔ ایک حسین ابن علی ہیں اور لاشوں پر لاشیں آ رہے ہیں۔ حسین کے قلب کی کیا کیفیت ہے۔ ایک بہن ہے سہارا دینے کے لیے، ثانی زہرا، جنہیں شریکت الحسین کہا جائے گا۔ بی بی کار حسین ابن علی میں ہی نہیں بلکہ حسین کے ہر فیصلے میں شریک ہیں۔ شہزادی ثانی زہرا کا سہارا تھا، لاشوں پر لاشیں آ رہے تھے تو بی بی استقبال کر رہی تھی۔ اور عزیزان گرامی، دامن وقت تنگ ہے، اسی لیے اپنے تمام بیان کو سمیٹتے ہوئے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سارا لشکر کربلا کے میدان میں لشکر یزیدی جمع ہو گیا اور پھر 9 لاکھ کا لشکر تھا، اور پسر سعد کو مسلسل خطوط آ رہے تھے ابن زیاد کی جانب سے بھی اور یزید لعنت اللہ علیہ کی جانب سے بھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے حسین سے بیعت لے لو۔ تو عمر سعد، دیکھیے یہ دشمن بھی جانتا تھا کہ حسین کس پائے کے عبد پروردگار عالم ہے، حسین کی عبدیت کیسی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ حسین سے یوں بیعت طلب نہیں کی جا سکتی، حسین پہلو میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کا دل رکھتے ہیں،
یہ جملہ غور طلب ہے کہ ایک دشمن جان کر یہ بیان کر رہا ہے کہ حسین سے بیعت طلب نہیں کی جا سکی، علی سے جس طرح سے بیعت طلب نہیں کی جا سکی کہ پس منظر کو بیان کر رہا ہے اس کا جملہ عمر سعد کا، خدا اس پر لعنت کرے اور ہر ہمیشہ اس پر لعنت میں اضافہ ہوتا رہے، کہ پروردگار عالم نے جو حسین ابن علی کے مرتبے کو واضح کیا، جو عظمت تھی حسین ابن علی کی، اس کی زبان سے اقرار کروا لیا کہ حسین کیا ہے۔ اور پھر یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ حسین اپنے پہلو میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کا دل رکھتے ہیں، یعنی علی کے دل کی وضاحت ہوئی کہ علی کیسے شیر دل تھے، کیسے بہادر تھے، دین کی دفاع علی کے ذریعے سے ہوئی تھی، دین نہ پھیلتا نہ پنپتا اگر علی کے بازو کی قوت نہ ہوتی، ذوالفقار علی ہر جنگ میں نظر نہ آتی، چمکتی نہیں، تو پھر دین آگے بڑھتا ہی نہیں۔ تو اس نے اس جملے کا اعادہ یہاں پر کیا اور کہا کہ یہ علی کا دل رکھتے ہیں، اور علی کا دل رکھتے ہیں۔ اب یہ تاریخ کی باتیں ہیں کہ ماضی میں آپ جب جا کے دیکھیں کہ علی جیسا صابر و شاکر، علی جیسا بہادر، علی جیسا سخی، علی جیسا عابد و عبادت گزار، سب کچھ یعنی کائنات کا اقتدار ہاتھ میں رکھنے کے باوجود علی ایک باغ یہودی میں ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ علی تو اگر ٹھوکر ماریں تو زمین سے خزانے ابل پڑے، علی چاہیں تو ایک اشارے میں ساری دنیا سونے کی بن جائے۔ علی کے واسطے کوئی بات اہمیت کی نہیں تھی کہ دولت حاصل کرے، لیکن علی نے کبھی اعجاز سے کام نہیں لیا ایسے موقعوں کے لیے، بلکہ باغ یہودی میں کام کر رہے تھے کہ ایسے میں ایک وفد آیا، جس وفد کے ایک نمایاں شخص تھے عبداللہ ابن عباس۔ وہ پہنچے تمام لوگوں کو لیے ہوئے باغ یہودی میں، علی اپنے کام میں مصروف تھے، لوگوں کا ہجوم دیکھا تو علی نے خطاب کر کے کہا کہ کون ہے اور کیا چاہتا۔ عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، یہ تمام لوگ اس لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ تاکہ حکومت کی عنان آپ کے ہاتھ میں سونپ دے، حکومت کی باغ ڈور۔ تو اس وقت امام عالی مقام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاؤں میں ایک جوتی تھی، ان کی نالین جو پھٹی ہوئی تھی، اسے عبداللہ ابن عباس کو بتا کر کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس بتاؤ کہ اس جوتی کی وقت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ آپ سے پاؤں سے مس ہے، لیکن بظاہر دنیا اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتی۔ تو فرمایا کہ اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ کم ترین ہے یہ حکومت، یہ دنیا کی سیاست۔ امام عالی مقام نے بتا دیا کہ دنیا کی سیاست کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حکومت کو ہم کسی طرح سے خاطر میں نہیں لاتے۔ تو یہی پہلو میں جو دل حسین ابن علی کا دل ہے، یہ جو پسر سعد نے کہا، اس کا مطلب یہی تھا کہ حسین نہ سیاست کو اہمیت دیتے ہیں نہ حکومت کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ حسین ابن علی کے پیش نظر دین کی بقا ہے، اور دین کی بقا کے لیے امام عالی مقام نے یہ قربانیاں دی۔ اپنے 6 مہینے کے لال کو ہاتھوں پر شہید ہوتا ہوا دیکھا، کڑیل جوان کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھا، عباس سے بھائی کے بازو کٹے ہوئے دیکھے، قاسم سے بھتیجے کو پامال ہوتا ہوا دیکھا، اور محمد جیسے بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، اور پھر عزیزان گرامی اپنے دامن میں بڑے ہی درد کے مناظر لیا ہوا ہے کربلا۔ اصحاب حسین ابن علی جو تھے وہ اس قدر بلند پایا تھے کہ خود امام عالی مقام ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، ایسے اصحاب حسین کے ساتھ تھے، جن میں ایک نمایاں نام حضرت حبیب ابن مظاہر کا ہے، حضرت حر کا ہے۔ تمام شہداء ہی بلند مراتب پر فائز ہیں، ان کی عظمتیں اپنی جگہ، لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر جو امام عالی مقام کے بچپنے کے دوست تھے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب کوفے میں کھیلتے تھے، مدینے میں کھیلتے تھے، ان کے بچپنے کا عالم تھا، اس وقت حضور سرور کائنات کا گزر ہوتا، حبیب گرد و غبار میں لپٹے ہوئے ہوتے، تو حضور سرور کائنات انہیں آغوش میں اٹھا لیتے اور بالوں سے گرد صاف کر کے کہتے کہ یہ میرے حسین کا جان نثار ہے۔
اصحاب کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں، فرماتے تھے کہ تم نہیں جانتے کہ یہ میرے حسین کا اس وقت ساتھ دے گا جب میرا حسین یکا و تنہا ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت حر جو آئے امام عالی مقام کی خدمت میں، اور پھر امام سے اجازت طلب کی، میدان میں آئے، زخمی ہوئے اور شہید ہونے لگے۔ گھوڑے سے زمین پر جو آئے تو اس وقت امام عالی مقام پہنچے وہاں پر، اور ان کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ اسے مرثیے میں نظم کر دیا گیا، جسے شاعر نے نظم کر کے بیان کیا کہ نیم وا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، از زمیں تا بفلک نور نظر آتا ہے۔ یہ حسین کی محبت میں، حسین کا ساتھ دینے میں اور حسین کے ساتھ شہید ہونے میں یہ مرتبہ حضرت حر کو حاصل ہوا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی کے اصحاب ہیں کہ جن کو لے کر حسین کربلا میں آئے تھے، اور پھر یہ جب سب اصحاب شہید ہو چکے تو حسین کی غربت و تنہائی بڑھنے لگی۔ اس قدر بڑھی یہ غربت و تنہائی کہ زینت پہلو عباس و علی اکبر نہ رہے، یہاں تک کہ ایک ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اب چاہتے تھے کہ میدان میں خود آئیں، تو فرزند بیمار کے سرہانے پہنچے، دیکھا کہ بیٹا غش کے عالم میں ہے، بازو کو تھاما، سورۃ الحمد کی تلاوت فرمائی، اور اسی کے ساتھ کہا کہ اے فرزند یہ اسرار امامت تمہارے سپرد ہے، اور پھر کہا کہ اے فرزند جب کبھی کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا، پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ کس کس مصیبت کا ذکر کیا جائے جو حسین ابن علی پر گزری ہے۔ اب پیاس کا جو عالم تھا حسین کا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مختصر اتنا سن لیجئے کہ حسین کی پیاس مابین ارض و سما دعا بن چکی تھی۔ یہ حسین کی پیاس کا عالم تھا۔ زخم اتنے تھے جسد اقدس پر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول آپ کے جد مظلوم کس قدر زخمی تھے، تو امام کے انگشت مبارک میں ایک انگشتری تھی، ایک انگوٹھی تھی جس میں عقیق کا نگینہ تھا، اسے بتا کر کہنے لگے کہ یہ جو نگینہ ہے اتنی بھی جگہ باقی نہ رہی تھی، میرے جد مظلوم پر اتنے کثرت سے زخم تھے، زخمی ہو چکے امام عالی مقام۔ تو یہ زخموں کی کثرت، یہ پیاس کی مصیبت، اور پھر بہن سے ودا ہو کر اب میدان میں جانا چاہتے تھے کہ کم سن بیٹی 4 سالہ شہزادی سکینہ نے آ کر دامن تھام لیا، بیٹی کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، سمجھایا، منایا، اور کہا کہ بیٹی تم صبر کرو گی تو ہمارا مقصد حاصل ہوگا۔ بیٹی نے صبر کیا، حسین مطمئن ہو کر میدان میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد پسر سعد کو طلب کیا، اتمام حجت فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ اتمام حجت کے دوران امام نے اس سے سوال کیا کہ بتا کہ تو مجھ سے کیوں جنگ کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا بغضاً لابیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ حسین نے یہ سوال کر کے خط فاصل کھینچ دیا حق و باطل کے درمیان۔ دنیا کہتی ہے کہ جو جنگ تھی حسین کی نماز کے لیے تھی، نماز تو اس کے طفیل میں بچ گئی، لیکن حسین نے جو سوال کیا کہ میرا مکتب کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، حسین نے سوال کیا تو پسر سعد نے جواب دیا کہ آپ کے بابا کے بغض میں یہ جنگ ہو رہی ہے۔ تو حسین نے بتا دیا کہ یہ سب جو لشکر یزید میں نمازی ہیں، ان کی نمازیں ضائع جانے والی ہیں، حافظان قرآن ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں، اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے، لیکن ان کے پاس میرے بابا کی مودت و محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، تو ان کے تمام اعمال رائگاں ہو جائیں۔ یہ مکتب حسین کا پیغام تھا۔ حسین ابن علی اسی لیے جنگ کر رہے تھے تاکہ دین اسلام کی جو روح رواں ہے، ولایت علی و محبت علی، یہ قائم و دائم ہو جائے۔ بغیر اس کے دین بیکار ہے، دین کی شکل ہے لیکن اس میں حقیقی معنوں میں دین کی روح نہیں ہے۔ تو یہ حسین نے سوال کیا اور خط فاصل کھینچ دیا۔ حق کیا ہے؟ حق ولایت علی کے ساتھ جو دین ہو وہی حق ہے،
اور بے دینوں کے لیے چاہے وہ کلمہ پڑھ لیں یا حافظان قرآن ہوں نماز پڑھتے ہیں. اور غضب تو یہ ہے کہ لشکر یزید میں آوازیں اٹھ رہی تھی کہ حسین کو جلدی قتل کرو، اس لیے کہ نماز عصر کا وقت جا رہا ہے. نماز عصر ادا کرنا چاہتے ہیں، فرزند نبی کو قتل کریں. یہ کیسی بڑی خام خیالی تھی. یعنی نماز تو ہے لیکن نماز کی جان نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ جہنم میں جانے والے. تو عزیزان گرامی، جب اتمام حجت فرمایا اور پھر اس عظیم جو مکتب حسین ابن علی تھا جس میں دین کی روح ولایت علی شامل تھی، اس مکتب عظیم کو اپنی عظیم ترین بہن کے حوالے کیا، ثانیہ زہرا کے حوالے کیا، تاکہ مکتب حسین کا تحفظ ہو جائے. اور شہزادی 1 سال کی قید کی مصیبت اٹھانے کے بعد جب نبی کی نواسیوں کو اہل حرم کو قید خانے میں قید کر دیا گیا، 1 سال کے بعد رہائی ملی، تو اس وقت شہزادی ثانیہ زہرا سے فرزند رسول امام زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. تو اس وقت ثانیہ زہرا نے فرمایا کہ اے بیٹا سید سجاد، جب سے میرا ماجایا قتل ہوا ہے، ذبح ہوا ہے، میں اپنے ماجائے کو جی بھر کے رونے نہیں پائی. یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی مہیا کیا جائے جس میں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، اپنے بھائی کی عزا کی بنا ڈالوں گی. مکتب حسین کے تحفظ کا ذریعہ عزائے حسین ابن علی کو گردانا شہزادی. آج عزاداروں کے حوالے ہے یہ قافلہ. یہ عظیم مکتب عزاداروں کے ذریعے سے، ماتمداروں کے ذریعے سے، گریہ و بکا کرنے والوں کے ذریعے سے محفوظ رہتا ہے. تو آج اس کی بقا کی ضمانت، عزائے حسین کا تحفظ عزاداروں کے حوالے ہے. اسی لیے عزاداروں کو بھی چاہیے کہ حسین کا ماتم خلوص نیت سے کریں، خلوص دل سے کریں، اور حسین پر گریہ و زاری ایک اجر عظیم رکھتا ہے. بہرحال جب پسر سعد سے اتمام حجت ہو چکا تو اب معرکے کا آغاز ہوا. تو فرزند فاتح خیبر نے وہ تلوار چلائی کہ لشکر یزید میں الامان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہو گئیں. فوج فصیل کوفہ سے ٹکرانے لگی، لوگ بھاگ رہے تھے، پلٹ کے کہہ رہے تھے کہ حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، تمہیں عباس کا واسطہ، تمہیں علی اصغر کا واسطہ. حسین کہتے تھے ٹھہرو ظالموں، تمہیں نے تو میرے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری، تمہیں نے میرے عباس کو قتل کیا، تمہیں نے میرے 6 مہینے کے بچے کو تیر شعبہ سے شہید کیا. اس کے بعد عزیزان گرامی بھاگتی ہوئی فوجوں کو جو حسین نے دیکھا تو ایک مرتبہ ذوالجناح کو روک لیا، دوش اقدس پر ذوالفقار علی کو رکھا اور بھاگتی ہوئی فوجوں سے خطاب کر کے کہا کہ کیا مجھے کمزور جانا ہے؟ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا. اسی اثناء میں حسین کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی کہ میں اس شدت سے سیف زنی کر رہا ہوں، شمشیر زنی کر رہا ہوں، تلوار چلا رہا ہوں، کوئی ہوتا جو میری شمشیر زنی کو دیکھ کر میری داد دیتا. اسی اشتیاق میں زین ذوالجناح پر رکابوں پر زور دے کر اٹھ کھڑے ہوئے، وہیں سے نہر فرات کا رخ کر کے کہا اے بھیا عباس، جنگ کا ارمان لیے ہوئے سوتے ہو بھیا، ذرا اٹھ کے پیاسے کی جنگ کو دیکھو. اور پھر عباس کے لاشے سے خطاب کر کے کہا کہ اے بھیا یہ حملہ تمہاری جانب سے حسین کرتا ہے. اب جو حسین نے حملہ کیا، فوج فصیل کوفہ سے ٹکرانے لگی، سپاہی بازار کوفہ میں داخل ہو گئے، لوگوں میں شور ہو گیا کہ کیا حسین جنگ کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں گے. اسی اثناء میں وعدہ طفلی کا جو وقت آیا، حسین نے ذوالفقار کو نیام کیا. ذوالفقار کا نیام ہونا تھا کہ ہر سم سے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کر آئیں، ایک جان فاطمہ جس پر ہتھیاروں کی بوچھار تھی، اسلحوں کی بوچھار تھی. اسی اثناء میں زین ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پر آئے، اور اسی اثناء میں وہاں ثانیہ زہرا خیمے کا پردہ الٹ کر باہر برآمد ہوئیں، اس مقام تک آئیں جسے تلِ زینبیہ کہتے ہیں. وہاں سے یہ منظر دیکھا کہ حسین سرتاب قدم زخموں سے چور ہیں، قاتل اطراف میں خنجر لیے کھڑے ہیں. تو سر پر ہاتھ رکھ کے
فریاد کی، یہ ابن سعد یہ نبی کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ آواز سمے مبارک حسین سے ٹکرائی تو اتنی زخمی حالت میں بھی کہا اختی زینب ارجعی الی الخیام، بھائی کا حکم پانا تھا کہ بنت علی خیموں کی سمت بڑھی ہے۔ ابھی خیام حسینی سے کچھ فاصلہ تھا کہ سر سے ردا گری، قدموں میں الجھی، بنت علی زمین پر گری۔ اب جو اٹھی تو دیکھا زمین کربلا کو زلزلہ ہے، آفتاب مہتاب کو گہن لگا، سرخ سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، منادی کی ندا گونجی، الا والا قد قتل الحسین بکربلا والا عز الحسین بکربلا۔ پنجتن کا خاتمہ ہوا، حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا۔ خیمے سے سید سجاد نے یہ منظر دیکھا، کہا السلام علیک یا بتا یا ابا عبداللہ، السلام علیک ابن رسول اللہ۔ منادی کی ندا گونجی، الا والا قد قتل الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم الصلاة والسلام۔ إلهي وسيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي امن يجيب المضطرات۔ موت اس کی ہو جس پر کرے زمانہ افسوس، یوں تو سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے۔ آپ تمام ناظرین سے ادباً التماس، معروضہ ایک سورہ فاتحہ سے میر ممتاز علی جاوید، صدر نشین OCN ٹی وی چینل، RMS کیبل اور صدر اولڈ سٹی کیبل ٹی وی آپریٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن اور نائب صدر انجمن پروانہ شبیر ابن میر احمد علی صاحب کی روح کو شاد فرمائے اور ہم تمام احباب کو شکریہ کا موقع عطا فرمائے۔ اے معبود تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک، چہردہ معصومین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا، ہماری عبادتوں کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار تا دم زیست قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھ، آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے محروم نہ فرما۔ پروردگار جو مومنین ان پروگراموں کی نشر و اشاعت میں دامے درہم سخن قدم مدد فرما رہے ہیں، ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے معبود ناظرین کو محفوظ فرما۔ پروردگار OCN چینل اور RMS کے تمام خدمت گزاروں کو شر اشرار اور شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ پروردگار جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما، آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے محروم نہ فرما۔ اے معبود تمام ماتم داران حسین ابن علی کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار تمام فرقوں تمام مسلکوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پروردگار اس شہر حیدرآباد میں امن و امان کو قائم اور دائم فرما۔ پروردگار تیری آخری حجت بقیت اللہ العظم حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ مومنین سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرمائیں۔